Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Farhan and welcome to my channel Study with Farhan. آج روٹین سے تھوڑا ہٹ کے میں آپ سے اپنے چینل کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، تو جس میں فرسٹ آف آل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک خوشخبری دے دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ود ان اے فیو ڈیز آپ کو ہر طرح کے لیکچرز مینس ٹو سے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان 4 ڈسپلنس کے لیکچرز جو ہیں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھ، وہ آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوئے ملیں گے چینل پہ. ابھی اس پینڈیمک سچویشن میں آپ لوگ بغیر ٹائم کو ضائع کیے وقت ضائع نہیں کریں، اپنے آپ کو زنگ نہیں لگائیں بیٹا، اور آپ لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنی تیاری کریں. انشاءاللہ آپ کو مکمل ایسے ہی لگے گا جیسے آپ ایک کلاس روم میں ہی ہیں. تو اپنے لیکچرز جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے روٹین سے ڈیلی جیسے ایک 45 منٹ کی کلاس ہے ایسی لیکچر لیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ زنگ آلود نہیں کرنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں. یہ اللہ کی طرف سے ایک اگر آفت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ملی ہے کہ فری ٹائم ہے، گھر بیٹھ کے تسلی سے آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ اپنے اسی ود ان 2 to 3 months اپنے سلیبس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. تو اب میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتا ہوں. میرے ساتھ آج میرے کچھ بہت ہی خاص دوست ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ان کا کچھ تعارف کرواؤں، کیونکہ ان کی بھی کچھ خدمات ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے بہت ہیلپ فل رہے گا اپنے اسی سچویشن کے بیچ میں اسٹڈی کے حوالے سے بھی اور کچھ انالیسس کے حوالے سے بھی. تو میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا اپنے دوست قمر اقبال صاحب، جو کہ ایم ایس سی زولوجی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ آلریڈی چلا رہے ہیں کنگز ایکسل ایجوکیشن کے نام سے. تو چونکہ یہ ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں اور ڈگری جو ہے انہوں نے اپنی زولوجی میں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلش کے اوپر کافی اچھی کمانڈ رکھتے ہوئے یہ انگلش کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو، اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھرو. تو ہم جاننا چاہیں گے ان سے کہ سر آپ جو ہے وہ اس ڈگری کے ساتھ آپ انگلش کے اندر کس طرح سے یہ اتنا کچھ کر پا رہے ہیں، اور کیسے یہ آپ نے سوچا کہ ایک بایولوجی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہم انگلش کو بھی اس پراپر طریقے سے چلائیں، اسٹوڈنٹس کو ہیلپ فیسیلیٹیٹ کریں، ہیلپ فل رہے گا ان کے لیے. اور اسی طرح ہم جو ہے وہ مدثر خان صاحب جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ دوست PhD باٹنی ہیں، اور یہ جو ہے انالیسس کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں. انالیٹیکلی ان کی بہت ساری کوششیں ہیں، بہت ساری کاوشیں ہیں. تو ہم دونوں سے 1 by 1 جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. سو ابھی میں کدھر سے سٹارٹ کروں؟ اکڑ بکڑ بمبے وہ تو ہم نہیں کر پائیں گے. سو میں آئی تھنک سو ایجوکیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے. سو ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ادھر یا کدھر بولیں. سو ایجوکیشن سے ہی سٹارٹ کریں گے ہم. سو قمر اقبال صاحب سے سر پلیز. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اور میں اپنا تعارف کرواتا جاؤں. میرا نام محمد قمر اقبال ہے، اور کنگز ایکسل ایجوکیشن کاؤنسل کے نام سے باقاعدہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اور وہاں پہ میں انگلش گرامر اور انگلش کے حوالے سے کافی لمبا چوڑا کام ہے. BA اور میٹرک، FA FSC سب کے لیے جو ہے نا وہاں پہ انگلش پڑھا رہا ہوں. فی الحال انگلش پہ فوکسڈ ہوں، بلکہ سائنس کا بندہ ہوں، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ میری ڈگری انگلش میں بھی ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرے پاس اسکل ہے گرامر کی تو اس کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروایا جائے. کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھا ہے جو گرامر میرے پاس ہے اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے سر، وہ بہت بہترین ہے. اور ہم باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کریں گے جن کے اندر ان گمنام ٹیچرز کا ذکر ضرور کریں گے کہ جن کی آج کاوشوں سے ہم اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش کے لیے کمپیٹنٹ ہیں. تو اپنی کمپیٹنسی ٹیچرز کے لیے ہونا چاہیے. جی. سو ابھی ہم مدثر خان صاحب ماشاءاللہ PhD باٹنی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک انالیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کچھ ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ سر آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری ینگ جنریشن کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. سو پلیز مدثر خان صاحب. السلام علیکم ویورز.
میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا کیونکہ میں نے ان کی لیکچر دیکھا فرحان بھائی کا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے ہر چیز کو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اسی وقت میں نے کال کیا فرحان بھائی کو. تو میں سب سے پہلے آپ کو چینل شروع کرنے پہ اور اتنا اچھا سٹارٹ لینے پہ آپ کو بہت مبارکباد پیش کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں کنگز ایکسل ایجوکیشن کونسل کے جو اونر ہیں قمر اقبال، ان کو بھی کروں گا مبارکباد پیش کروں گا، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ کرونا کے کرائسس کے اندر ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ادروائز ہم لوگ بہت دوسری نیشن سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی ایک ڈپرائیو قسم کی نیشن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں بغیر باہر نکلے ہم گھر میں بیٹھ کے ایک کلاس روم جیسا انوائرمنٹ دیکھ کے تو ہم وہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم کو ہم بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ویورز کو، کیونکہ میں نے چینل شروع کیا، اصل میں کرنٹ افیئرس کے اوپر اپنا انالیسس دیتا ہوں ڈفرینٹ طریقے سے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کسی کو پسند آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں اس نیشن کے لیے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے کر، اگر وہ اس کے اندر کچھ ایڈ اپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ. کبھی بھی میں اپنے ویوز کو آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے سوچنے کا، آپ کو پسند آئے، آپ کو سمجھ آئے. کیونکہ کبھی بھی ہم سائنٹیفک ریسرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سائنٹسٹ ہے وہ اپنی ریسرچ کا ریسرچ پیپر پبلش کرتا ہے انٹرنیشنل جرنل کے اندر، تو جب دوسرے سائنٹسٹ، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، پھر دوسرے سائنٹسٹ اس کو ویریفائی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، ہم انالیسس کوئی بھی کرتے ہیں، ہم پبلش کر دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ بعد کی بات ہوتی ہے. ہم اپنی کاوش کر رہے ہیں. تو فرحان بھائی کے سبسکرائبر بھی، میرے سبسکرائبر بھی، فرحان بھائی کے چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں. قمر بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھ سکیں ان سے. اور میرا کچھ انالیسز ہے، اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک یوٹیوب چینل جو پیورلی ایجوکیشن پرپسز کے لیے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میں فرحان بھائی کے ساتھ ہی کام کروں. تو بیسٹ آف لک فار دا نیکسٹ ٹائم. اچھا مدثر خان صاحب، میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے ویورز کے، میرے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں بھی شاید آ رہا ہوگا. تو آپ نے ماشاءاللہ ڈگری پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، باٹنی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. سو آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بایولوجی کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ ڈیفینیٹلی کریں گے، لیکن آپ نے پہلے یہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہی بات کرنا یا اس کے اوپر یہ سارا کرنا، اس کو کیوں پریفر کیا آپ نے سب سے پہلے؟ اصل میں بہت سارے فلاز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو ان فلاز کو جب دیکھتے ہیں نا تو بہت دل گھٹتا ہے. یہاں صحافت کو کھلونا بنا دیا گیا ہے. آپ صلاح الدین ایوبی، اگر آپ نے پاکستان کے حالات دیکھنے ہیں تو آپ صلاح الدین ایوبی کے دور کو دیکھیں کہ جیسے جو طاغوتی طاقتیں، جس میں سلیبی تھے، جس میں یہودی تھے، انہوں نے، یورپینز تھے، انہوں نے کیسے ایک جال بنا ہوا تھا مسلمانوں کو، اسلام کو تباہ کرنے کا. تو پاکستان ایک ایسی ریاست ہے ماشاءاللہ کہ یہ تمام عالم اسلام کو لیڈ کر رہی ہے اس وقت، ایک واحد سپر پاور ہے. تو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا ہمیشہ سے ان سلیبیوں نے اور طاغوتی طاقتوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں سے آپ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے. وہ شہید ہونے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، دعائیں، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلتے ہیں شہید ہونے کے لیے. تو وہ شہید ہوں گے یا مار دیں گے، اسلام کے اوپر وہ بات نہیں سنیں گے. بالکل. یہاں مجھے ایک یہودی ریسرچر کی بات یاد آتی ہے، واقعہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی چلا، کہ یہودی نے بولا کہ اسلام، میری ریسرچ کے مطابق اس نے بولا کہ اسلام اس دن ختم ہوگا جب مسلمانوں کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کم ہو جائے گی. تو ہم نے اس چیز کو کم نہیں ہونے دینا. انہوں نے کہا ہم نے ان کی عبادت گاہیں مٹا دیں، ہم نے ان کے بندے مار دیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات ہوتی ہے تو یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے ہمارے سیاسی مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے،
بہت سارے لوگ اس طرح گھسے ہوئے ہیں جس طرح اس وقت صلاح الدین ایوبی کے دور میں فاطمیز تھے، ٹھیک ہے، جو یعنی اپنے مفاد کے لیے کام کرتے تھے. تو ہم نے ایک طرف ایجوکیشن کو بھی لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پی ایچ ڈی باٹنی ہوں تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا، میں صرف انالیسس کروں گا، کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کروں گا. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن میں بھی اپنا بھرپور حصہ لوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں، جن پوائنٹس کو ہمارا مین اسٹریم میڈیا اوپن نہیں کر رہا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے اور اس کو مسئلے کو مرنے نہیں دینا. میں نے اس کو لے کے آگے تک جانا ہے. زبردست زبردست. یعنی یہ نہیں کہ کچھ وقت بات کیا پھر میں خاموش ہو گیا، ایک نیا مسئلہ آ گیا. میں نے اس مسئلے کو نہیں چھوڑنا. میں نے حکومت وقت کو بھی یاد کروانا ہے، عوام کو بھی یاد کروانا ہے، اور چلاکی کرنے والوں کی میں نے سارا کچا چٹا کھول دینا ہے. چاہے مجھے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم ایک نیشن بن جاتے ہیں. امت کا مطلب ہے نیشن. بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک امت بن جاتے ہیں، چاہے وہ افغانی ہے، چاہے وہ کشمیری ہے، چاہے وہ سعودی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، امریکہ میں بیٹھا مسلمان ہے تو وہ بھی امت کا ایک لازمی حصہ ہے. تو اس کے بعد آتی ہے ہماری پاکستانیت. میں نے پاکستانی کو ہونے کو، اس کو نیشنز کو، ایک نیشن تھیوری ہے جو، اس کو میں نے سالڈ کرنا ہے. اگر یہ سالڈ ہوگی تو ہماری امت سالڈ ہوگی. میں نے اس کو بھی لے کے چلنا ہے. بہت اچھا سوچ رہے ہیں سر آپ، بہت اچھا سوچ رہے ہیں. اگر ہماری ینگ جنریشن جو ہے، اگر اسے سمجھ آ جائے کہ بینگ مسلمس ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کون تھے، ہماری تاریخ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بہت جلد جو ہے وہ ان کرائسس سے بھی نکل پائیں گے، اور انشاءاللہ جیسے پہلے مسلمان غالب تھے ہم اگین غالب ہوں گے. فرحان بھائی، میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب تک والدین انڈیا کا کوئی گانا، انڈیا کی کوئی مووی نہ دیکھے انہیں نیند نہیں آتی. بالکل. ایسی قوم کیا لڑے گی؟ مجھے بتائیں آپ. بالکل ایسی قوم لڑ ہی نہیں سکتی. ایسی قوم ایک کاہل، بزدل اور غیر اسلامی نسل کو جنم دے رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. ہمیں ایک کیا ایسی نسل دے کے جانی ہے جو کہ اسلام کے لیے خود خطرہ ہے. بس میرا یہ چھوٹا سا میسیج ہے. آپ فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے مدثر خان صاحب کی باتوں کو سنا، ان کے ویوز کو جانا، ان کی سوچ کو دیکھا، وہ کیا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک پروفیسر تھے کیمسٹری کے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، ماشاءاللہ سائنٹسٹ ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ان کے کچھ ٹیچرز کے ساتھ مل کے وہ بکس بھی لکھ چکے ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہمارا ایمان جو ہے وہ یا تو لڑکھڑا جائے گا، جاتا بھی ہے، اور یا وہ بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا. مجھے یاد آ گیا کہ بوسون اس وقت جو ہے نا وہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے. کیمسٹ کی دنیا میں اگر ہم جائیں تو ایٹم کے اندر جائیں تو بوسون سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ اس پارٹیکل پہ آ کے دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے بس ابھی بسٹ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا اسمالر پارٹیکل بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کون ہے اس دنیا میں؟ کون ہے جو یہ بنائے گا؟ کون ہے جو اس کا وجود لے کے آیا؟ تو یہاں پہ آ کے یا تو وہ بالکل ہی ایمان سے نکل جائیں گے، اور یا پھر بہت زیادہ پختہ ایمان والے ہو جائیں گے. تو پی ایچ ڈی کرنے والا شخص جو ہے وہ اس چیز کی افادیت کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مدثر خان صاحب جو ہیں چونکہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اس حد تک انتہا بلندیاں طے کر چکے ہیں یہ تعلیمی میدان میں، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی اپنے اندر اس لیول کو انہوں نے سمجھ لیا، اس چیز کو سمجھ لیا کہ آج اگر ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ ہم ہیں کون، اس کے بعد اپنی اسٹڈی کی طرف آ جائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ویوز سے سر. آپ لوگ بیٹا لازمی جو ہے وہ سر کے چینل کو جو ہے وہ مدثر خان ویوز کے نام سے ان کا چینل ہے، آپ اس میں جائیں، لازمی ان کے ویوز کو دیکھا کریں. جب آپ تھوڑا فریش ہونا چاہیں تو آپ اس چیز پہ آ جائیں. ضروری نہیں ہے سانگ سن کے فریش ہونا ہوتا ہے. ایک تو گناہ کریں گے، نہیں، ہم لوگ اپنے لیکچرز لیں، پڑھیں، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی آپ کے لیے، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو آپ لوگ لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کریں ان کے چینل کو، ان کو دیکھیں، لازمی سنیں، دیکھیں، اور پھر آپ خود سے بھی انالیسس کرنا شروع کریں. اپنے ویوز دیں، کمنٹس میں لکھیں.
آپ کو فردر جو ہے وہ مزہ آئے گا اور فردر نالج بڑھے گا اور تھوڑی تھکاوٹ بھی وہ جو مینٹلی ہو جاتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ابھی میں قمر اقبال صاحب کی طرف آتا ہوں دوبارہ. تو قمر اقبال صاحب آپ نے بھی بایولوجی کی ڈگری کی ہے اور میڈیکل سائنس سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو ماشاءاللہ زولوجی میں آپ نے بہت کچھ کیا. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش ڈگری آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک ڈگری اس میں بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی بیٹا جی یاد رکھیے گا کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک ڈگری نہیں ایک سے زیادہ ڈگری ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لوگ اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہم بہت سارے ماسٹرز کر سکتے ہیں, ہم ایک سے زیادہ ڈگری ہولڈرز بھی بن سکتے ہیں. آپ کی محنت ہے, آپ کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم بس ایک فیلڈ میں آ گئے تو شاید ہمارے لیے راستے بند ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. ابھی آپ نے سر جیسے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹارٹ کیے, تو میں یہ تو آپ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کب ہمیں اپنے بایولوجی نالج سے بھی جو ہے وہ افادہ دینے کی کوشش کریں گے, یا کب سے آپ یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا انگلش سلیبس جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, کہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں کب کس حد تک ہیلپ ملے گی؟ انگلش لیکچرز جو آپ نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنے چینل پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کب ہمیں جو ہے وہ اسپیشلی زولوجی میں ڈگری, اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں بیٹا جی. آپ لوگ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس اگر سن رہے ہیں مجھے, یا لازمی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا جنہوں نے ابھی ایف ایس سی اسٹارٹ کرنی ہے, تو آپ لوگ وہاں پہ لازمی طور پہ کنگڈم اینیمیلیا کا پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے ہمیں زولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سر آپ ہمیں کب اس چیز سے مستفید کرنے کی کوشش کریں گے؟ تھینک یو فرحان بھائی, انشاءاللہ بہت جلد کریں گے. یہ فی الحال میرا فوکس انگلش پہ ہے, کیونکہ بہت بڑا جو ہے نا ایشو ہے پاکستان میں انگلش کا. ہر بندہ انگلش کے حوالے سے بہت زیادہ, تو لنگوسٹک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے پاس جتنا مٹیریل تھا میں نے اس کو انالائز کیا, مختلف علاقوں میں پڑھایا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس کچھ ریئر ہے. تو ریئر ہے تو میں کیوں نہ اس کو ڈونیٹ کروں کسی بھی طریقے سے. اور ویسی کنگز ایکسل میں 2009 سے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوں, لیکن میرے پاس ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے میں آج تک اس میں رک کے بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا, انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر بھی ہو رہا ہے, اور نیکسٹ رہے گا بھی صحیح. آپ چینل پہ جائیں, وہاں پہ گرامر کے لیکچرز دیکھیں, اور میں نے گرامر کے اندر آپ کو ایوری تھنگ کروانی ہے, کہ ایون کہ آپ ایم اے لیول میں بھی جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑنی, آپ کو کوئی گرامر کی کتاب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود گرامر بنیں گے. اور اس کے اندر میں کانٹیکسٹ رائٹنگ ایوری تھنگ, ایون کہ سی ایس ایس کے لیول کی انگلش تک پہنچا کے واپس ہٹوں گا وہاں سے, اور اس کے بعد میں زولوجی میں آؤں گا, اور انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے. زبردست, یہ ہوئی نا بات. جی ہم انتظار کریں گے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں میں کامیاب کریں, مدثر خان صاحب کو کامیاب کریں. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا میں قمر اقبال صاحب جو کوشش کر رہے ہیں انگلش کے حوالے سے, آپ کو بے شمار اور بھی لیکچرر ملیں گے, یوٹیوب پہ بھی ملیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا. بٹ آپ لازمی سر کے ایکسپیرینس سے بھی مستفید ہوں, ان کے نالج سے مستفید ہوں. ہر ٹیچر کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے. گو کے بے شمار ٹیچرز ہیں, مگر ہر ایک کی اپنا ایک میتھڈ ہے, ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے, ہر ایک کی اپنی ایک کوشش ہے. تو آپ لوگ لازمی جو ہے وہ سر کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور آپ وہاں سے ان کے لیکچر سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. اور لنگوسٹک چونکہ انگلش لینگویج ہے, آپ کوئی بھی سبجیکٹ لیں, سب سے پہلے جو ہے آپ کی اگر انگلش پہ کمانڈ ہے تو آپ بیسک آئیڈیا لیجئے گا. سائنس سبجیکٹس کوئی بھی ہوگا, آپ کو کوئی بھی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ آپ کو بیسک آئیڈیا دیتا ہے. اس کے بعد اس کو اپنے لفظوں میں پرونے کے لیے آپ کو الفاظ کا ذخیرہ چاہیے. تو جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں پیپر میں تو وہاں پہ آپ کو الفاظ چاہیے. تو پھر اگر آپ کی انگلش کمزور ہوگی لینگویج, وہاں پہ آپ کے پاس ذخیرہ ہی نہیں ہوگا, تو آپ گرامیٹیکلی غلطیاں کرو گے تو بیٹا جی پھر مارکس تو ڈیفینیٹلی کم ہوں گے. تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیے گا. تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کو ود ان اے فیو ڈیز آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کے لیکچرز جو ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, بایو کے, یہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ.
کیمسٹری کے ہمارے اسی چینل سے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب کے. تو آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے تھے سر پلیز جلد سے جلد اپلوڈ کریں, بور ہو گئے ہیں گھر بیٹھ بیٹھ کے, اب تو تھک گئے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو فردر جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی ادھر ادھر جو ہیں وہ گوسپس میں ہیں یا چاہتے ہیں کہ جی چلیں بس کزنز آ گئے یا آج کل فری ہیں, اسکول بند ہیں, اکیڈمیز بند ہیں, تو ہم لوگ جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے نا وہ کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ویسے ہی کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. تو بیٹے اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کو لازمی لیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے یہ کرونا جیسی وبا انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی دوبارہ نارمل زندگی میں آ جائیں گے. تو پھر احساس ہوگا کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا. تو اس لیے آپ لوگ ٹائم ضائع نہیں کریں اور اس کو لازمی سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بہت جلد آپ کو جو ہے وہ آپ کے متعلقہ ویڈیوز لیکچر مل جائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.